خوش آمدید۔ آج ہم قرآن حکیم کے ایک ایسے حصے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کا آپ کہہ لیں ایک زبردست موڑ ہے۔ جی ہاں۔ ہم بات کریں گے دوسرے پارے ثقل کی، اور اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی مشہور زمانہ تفسیر بیان القرآن کو اپنا رہنما بنائیں گے۔ اور یہ واقعی ایک زبردست موڑ ہے۔ اکثر لوگ اسے صرف قبلے کی تبدیلی کا واقعہ سمجھتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ صرف نماز میں رخ بدلنا نہیں تھا، بلکہ ایک پوری امت کی سوچ، اس کی منزل اور اس کی عالمی ذمہ داری کا تعین تھا۔ یعنی ایک نئے دور کا اعلان تھا۔ بالکل، ایک نئے دور کا اعلان۔ صحیح۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس پارے کے مضامین کو اسی ترتیب سے سمجھیں جس ترتیب سے وہ نازل ہوئے ہیں، یعنی رکوع کے اعتبار سے، جی، تاکہ قرآن کا جو ایک منطقی بہاؤ ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس پارے کی سب سے بڑی اور ڈرامائی تبدیلی سے، تحویل قبلہ۔ جی، 16 یا 17 مہینوں سے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر اچانک حکم آتا ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو۔ جی ہاں۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ ایک روحانی اور سیاسی بھونچال تھا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسے ایک عظیم امتحان یا یوں کہیں کہ میگا ٹیسٹ قرار دیتے ہیں۔ میگا ٹیسٹ؟ جی، یہ جغرافیہ کا امتحان نہیں تھا، بلکہ وفاداری کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا۔ اور کون ہے جو اپنی پرانی روایتوں، نسلی فخر یا ذاتی پسند ناپسند میں اٹکا ہوا ہے۔ اور اس وقت تو تانے بھی بہت مل رہے تھے نا؟ بالکل۔ یہودی کہتے تھے کہ دیکھو، ان کا اپنا تو کوئی قبلہ ہی نہیں، یہ ہمارے قبلے کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں۔ عرب کے مشرکین کو بھی یہ بات کھٹکتی تھی۔ یعنی یہ ایک طرح سے شناخت کا بحران تھا جسے حل کیا جا رہا تھا۔ بالکل، اور اس حل کے لیے ایک کڑا امتحان رکھا گیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے کی گئی تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یعنی ایک چھلنی لگا دی گئی۔ ایک چھلنی تھی، ایک فلٹر تھا جس سے کھوٹے اور کھرے کو الگ کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک اس کا مقصد ایک ایسی ڈسپلنڈ، وفادار اور خالص جماعت تیار کرنا تھا جو آگے آنے والے عظیم انقلابی مشن کا بوجھ اٹھا سکے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، بلکہ ایک ٹیم بنانے کا عمل تھا۔ جی، ایک ایسی ٹیم جو کسی بھی حکم پر کیوں اور کیسے سے پہلے کہے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بالکل، یہی روح ہے، کیونکہ جس مشن کے لیے اس امت کو تیار کیا جا رہا تھا اس میں ذاتی رائے یا پرانی وابستگیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ صحیح۔ اس کے لیے غیر مشروط اطاعت کی ضرورت تھی، اور تحویل قبلہ اس اطاعت کا پہلا اور سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھا۔ اچھا، تو یہ فلٹر لگ گیا، کھوٹے کھرے الگ ہو گئے۔ اب اس خالص جماعت کو ایک مشن سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ جی، ایک ایسا خطاب جو قیامت تک ان کی پہچان بن گیا۔ انہیں کہا گیا امتوں وسطا۔ جی ہاں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ درمیانی امت کیا جاتا ہے، لیکن بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد اس لفظ وسط کی جو تشریح کرتے ہیں وہ تو کمال کی ہے۔ جی ہاں، یہ اس پارے کا ایک مرکزی تصور ہے۔ ڈاکٹر صاحب واضح کرتے ہیں کہ عربی میں وسط کا مطلب صرف درمیان یا ایوریج نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اس کا ایک مطلب ہے عدل اور توازن، یعنی وہ امت جو افراط اور تفریط یعنی ایکسٹریمزم کے دونوں کناروں سے بچ کر اعتدال کی راہ پر چلے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا اور زیادہ اہم مطلب ہے افضل، بہترین، the بیسٹ۔ جیسے کسی دائرے کا مرکز اس کا سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے، اسی طرح امت وسط کا مطلب ہے وہ امت جو اپنے کردار، اپنے نظام اور اپنی صفات میں تمام امتوں کے لیے ایک نمونہ، ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہو۔ تو یہ ایک اعزاز بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ بہت بڑی ذمہ داری۔ اور قرآن نے اس ذمہ داری کو واضح بھی کر دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو جج کرنا ہے؟ نہیں، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ یہاں گواہ ہونے کا مطلب جج ہونا نہیں، بلکہ ایک زندہ ثبوت، ایک لیونگ پروف بننا ہے۔ زندہ ثبوت؟ جی،
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنے قائم کردہ معاشرے سے ہمارے سامنے حق کی گواہی دی، اسی طرح اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اجتماعی نظام عدل سے، اپنے اخلاق سے دنیا کے سامنے اللہ کے دین کی سچائی کی عملی گواہی پیش کرے۔ یعنی دنیا اس امت کو دیکھ کر کہے کہ ہاں، انصاف ایسا ہوتا ہے، کردار ایسا ہوتا ہے، اور فلاحی ریاست ایسی ہوتی ہے۔ بالکل، یہ محض تبلیغ نہیں بلکہ عملی نمونہ پیش کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری بغیر آزمائشوں کے تو نبھائی نہیں جا سکتی۔ ناممکن ہے۔ تو منطقی طور پر قرآن اس کے فوراً بعد آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے، خوف، بھوک، مال اور جان کا نقصان۔ جی، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر صبر کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ بس چپ کر کے برداشت کرتے رہو، کچھ نہ کرو، لیکن قرآن کا تصور صبر تو بہت مختلف ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس پر بہت زور دیتے تھے کہ قرآنی صبر پیسیوٹی یا پیسیوٹی کا نام نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت فعال، بہت ایکٹیو اور مثبت رویہ ہے۔ اس کا مطلب ہے استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس۔ یعنی ڈٹ جانا۔ جی، ڈٹ جانا، مشکلات کے سامنے اپنے مشن پر قائم رہنا، ہمت نہ ہارنا۔ یہ میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں بلکہ پاؤں جما کر کھڑے رہنا ہے۔ اور اس استقامت کے لیے توانائی کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے قرآن نے 2 ہتھیار دیے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر اور نماز۔ صبر اگر میدان میں ڈٹے رہنے کا نام ہے تو نماز اس کے لیے توانائی فراہم کرنے والا پاور ہاؤس ہے۔ واہ! دن میں 5 بار آپ اس پاور ہاؤس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اپنی روحانی بیٹری ریچارج کرتے ہیں، اپنے مقصد کو یاد کرتے ہیں اور پھر سے میدان میں ڈٹ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی ایک طرف ایکشن جو کہ صبر ہے، اور دوسری طرف اس ایکشن کے لیے روحانی توانائی جو نماز ہے۔ بہت خوب۔ جی بالکل۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ ایک امت کی چھانٹی ہوئی، اسے اس کا مشن بتایا گیا، اور پھر اس مشن میں آنے والی مشکلات سے نپٹنے کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے اس معاشرے کے لیے قوانین۔ ظاہر ہے اس امت کو چلانے کے لیے ایک آئین، ایک قانون کی ضرورت ہوگی۔ بالکل، ایک نئے معاشرے کے لیے نئے قوانین ناگزیر تھے، اور اس بارے میں اس نئے معاشراتی ڈھانچے کی بنیاد رکھنے والے کچھ انتہائی اہم قوانین دیے گئے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے قصاص کا قانون آیا، اور یہاں بھی قرآن کا انداز دیکھیے۔ وہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ تو ایک پیراڈاکس لگتا ہے، ایک جان لینے کے عمل میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ بظاہر قصاص ایک شخص کی جان لیتا ہے، لیکن یہ پورے معاشرے کو اجتماعی زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب ایک قاتل کو معلوم ہو کہ اگر اس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اسے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، تو وہ قتل کرنے سے باز رہے گا۔ اس طرح ہزاروں جانیں بچ جائیں گی۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اس کا مقصد انتقام نہیں بلکہ معاشرے سے قتل و غارت گری کے کلچر کو جڑ سے اکھاڑ کر امن قائم کرنا ہے۔ یہ فرد کے بجائے معاشرے کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ قصاص کے بعد دوسرے کون سے اہم معاشرتی قوانین اس بارے میں بیان ہوئے؟ اس کے بعد وصیت کا حکم آتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں واضح ہدایات دینا تاکہ بعد میں ورثاء کے درمیان جھگڑے، مقدمے بازیاں اور دشمنیاں پیدا نہ ہوں۔ یعنی خاندان کے ادارے کو تنازعات سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی اقدام۔ بالکل۔ اور پھر اسلام کا ایک عظیم ستون رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ روزہ تو ایک انفرادی عبادت لگتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اسے بھی ایک اجتماعی اور تربیتی عمل کے طور پر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، روزے کا مقصد قرآن نے خود بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی یعنی اللہ کا شعور، ذمہ داری کا احساس اور خود پر قابو پانے کی صلاحیت۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق رمضان ایک سالانہ ٹریننگ ورکشاپ ہے، ایک بوٹ کیمپ۔ ایک بوٹ کیمپ؟ جی، جہاں پوری امت ایک ساتھ مل کر تقوی کی مشق کرتی ہے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کی تربیت ہے۔ اور جب پوری قوم ایک ساتھ اس عمل سے گزرتی ہے تو اس میں ایک اجتماعی نظم و ضبط اور روحانی قوت پیدا ہوتی ہے جو باقی 11 مہینے کام آتی ہے۔ تو اب تصویر مکمل ہو رہی ہے، ایک نئی امت،
ایک نیا قبلہ، ایک واضح مشن، آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور معاشرے کو چلانے کے لیے قوانین۔ جی۔ اب ہم بارے کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں دو تصورات پر بہت زور دیا گیا ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد کی فکر کا مرکز ہیں: اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی انفاق، اور اللہ کی راہ میں لڑنا یعنی قتال۔ جی، یہ ان کی تفسیر کا نچوڑ ہے۔ وہ اسے ایک انقلابی عمل کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کا موقف تھا کہ اسلام صرف چند عبادات اور ذاتی نیکیوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو باطل اور ظالمانہ نظاموں کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا۔ اور ان کی جگہ اللہ کے نظام عدل کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک انقلابی جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد کو چلانے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، جیسے گاڑی کے دو پہیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ انفاق اور قتال۔ آئیے پہلے انفاق پر بات کرتے ہیں۔ کیا یہ صرف غریبوں کو خیرات دینا ہے؟ نہیں، اس کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ انفاق اس انقلابی جدوجہد کو چلانے والا ایندھن، اس کا فیول ہے۔ فیول کا کردار کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی چارجڈ اور غلط سمجھا جانے والا موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تشریح کے مطابق قتال اس جدوجہد کا عسکری پہلو ہے۔ جب باطل نظام جو ظلم اور استحصال پر قائم ہے اپنی پوری طاقت سے اس نئے نظام عدل کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جارحیت نہیں ہے؟ نہیں، یہ جارحیت نہیں، بلکہ ظلم کے نظام کو ہٹا کر انصاف کے قیام کی راہ ہموار کرنا ہے۔ لہٰذا انفاق اور قتال اس امت کے قیام کے مقصد یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو عملی جامہ پہنانے کے دو لازمی تقاضے ہیں۔ ان کے بغیر دین کا غلبہ ممکن نہیں؟ ان کے بغیر یعنی جان اور مال کی قربانی کے بغیر دین کا غلبہ اور قیام ممکن نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، سیقول کا یہ پارہ ہمیں مجموعی طور پر کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ صرف کچھ احکامات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک پوری قوم کی تعمیر کا بلیو پرنٹ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیقول ایک نئے دور کا منشور ہے۔ یہ ایک نئے قبلے کے ذریعے ایک نئی امت کی نظریاتی اور جغرافیائی سمت متعین کرتا ہے۔ یہ اس امت کو امت وسط کا خطاب دے کر اس کی عالمی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس ذمہ داری کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی، لیکن صبر اور نماز سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ قصاص، وصیت اور روزے جیسے قوانین کے ذریعے ایک نئے انصاف پر مبنی معاشرے کا ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اور آخر میں انفاق اور قتال کا حکم دے کر اس نظام کو زمین پر قائم کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کا عملی لائحہ عمل بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ اطاعت سے شروع ہو کر ذمہ داری، صبر، قانون کی پاسداری سے گزرتا ہوا جان و مال کے قربانی تک پہنچنے والا ایک مکمل سفر ہے۔ بالکل، یہ ایک آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کا مکمل روڈ میپ ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی یہ گفتگو ہمیں سے ایک سوال پر ختم کرتے ہیں جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس نئے نظام حیات کو جس کی بنیادیں اس پارے میں رکھی گئی ہیں، آج کے دور میں قائم کرنے کے لیے امت وسط کی حیثیت سے ہماری انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی، بہت اہم سوال ہے۔ اور ہم لوگوں پر گواہ بننے کا حق آج کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔